بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے عصمت چغتائی کی ایک تحریر جانی دشمن لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تحریر کا اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ عالیہ نے حیرت سے پرچے کو دوبارہ دیکھا۔ خالہ جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ اس کی خالہ جان خاک بھی نہ تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کی ماں نانیوں سے ایسے ہی خالہ، چچی، پھپھی کا رشتہ لگا لیا کرتی تھی۔ اس نے کچھ عادت ہی رشتہ جوڑ قسم کی پائی تھی۔ کالج میں قدم رکھتے ہی جو بہناپے شروع کیے تو معلوم ہوا اپنی کلاس کی لڑکیاں تو خیر تھیں ہی، گھٹنا پھوڑے کی ہر کلاس میں دوستی اور رشتے کا بوجھ بیچ بو ڈالا، اور تو اور استادوں سے بھی بابا آدم کے رشتے سے میل جول بڑھا لیا۔ پھل لیے چلی آ رہی ہیں، ساڑیاں کڑوائے دیتی ہیں، سویٹر بن رہی ہیں، اور دعوتوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج نیاز ہے تو کل کسی بھائی بھتیجے کا منڈن یا سالگرہ، کبھی دور دراز کے رشتہ داروں کی شادی کے رکے بانٹتی پھر رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ دلہا دلہن دونوں کی طرف سے شرکت کے لیے اصرار کیے جاتی ہیں۔ جو جل کر انہیں چڑھاتا وہ انتقاماً اسی کے گلے پڑ جاتی، اور اتنی شدید دوستی کر کے چھوڑتی ہیں کہ توبہ، کسی کو جھوٹی حاضری لگوانی ہو آپ سینہ سپر، کسی کو اپنے یار غار سے ملنا ہے آپ ادھر ادھر کے ناطے جوڑ جڑا اپنے گھروں میں دونوں کو بلانے پر بضد کہیں چندہ جمع ہو رہا ہے۔ عالیہ بٹیا سب سے آگے۔ ارے بھائی تم ٹھہری سنی جماعت، شیعہ لڑکیوں کی مجلس سے واسطہ، ارے اللہ قسم بڑا مزہ آئے گا۔ مسرور فاطمہ کیا نوحے پڑتی ہے کہ کلیجہ ہل جاتا ہے۔ تو اب ہولی اور دیوالی بھی مناؤ گی؟ لوگ پوچھتے، ارے کیوں نہیں، ہمیں دیے اچھے لگتے ہیں، اور ہولی میں اللہ قسم پچھلے سال نصیر بھیا نے ڈامر مل دی تھی، اف میری تو ساری چٹیا کر جونا ہو گئی۔ کئی گھنٹوں مٹی کے تیل سے اور نہ جانے کس سے گھسائی کی، مگر ہفتہ بھر تک بھوتنیوں کی شکل سے پھری، ساری چوٹی غارت ہو گئی۔ وہ ایسے چٹخارے لے کر بیان کرتی جیسے بھوتنیوں کی سی شکل لیے پھرنا اور چوٹی غارت کروا بیٹھنا ہی مقصد زندگی ہو۔ اور کرسمس کے موقع پر عالیہ بٹیا سارے بورڈنگ کو سر پر اٹھا لیتی، دنیا بھر کا سامان سارے محلے سے مانگ کر جوڑتی، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بوکھلا لیتی۔ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، ہال سجایا جا رہا ہے، نشاط ہاسٹل سے لے کر میتری بھون تک گھوڑے کی چال دوڑے چلی جا رہی ہیں، کپڑوں کی پوٹلیاں لیے بگٹٹ بھاگ رہی ہیں۔ اے بھائی بیبی کرائسٹ کے لیے پنگورا کتنا سڑا ہوا ہے، اللہ کوئی اپنی منگوا دو، ذرا اپنے تکیے سے ہی سانتا کلاس کی داڑھی کے لیے روئی دے دو۔ جس کا جی چاہے عالیہ بٹیا کو بے وقوف بنا کر الو سیدھا کر لے، جس کا جی چاہے پھسلا کر جو چیز چاہے مانگ لے۔ امتحان کے زمانے میں ساری کتابیں، نوٹس اور پیپر دوسرے مانگ لے جاتے، یہ لائبریری میں کتابوں سے سر مار رہی ہیں۔ ایک دفعہ تو کسی کو سوال حل کر کے دیتی ہوئی پکڑی گئی، اگر دوسری کوئی ہوتی تو اسی وقت امتحان کے ہال سے باہر نکال دی جاتی۔ عالیہ بٹیا نے اپنی صاف نتری ہوئی حیرت زدہ آنکھوں سے کچھ ایسے دیکھا کہ نگرانی کرنے والی ٹیچر مسکرا کر مڑ گئی۔ عالیہ بٹیا تو باولی تھی، اور اس باولے پن کی جتنی سزا انہیں ملتی کم تھی۔ اپنی فیس لاتی مگر کوئی لڑکی بصورتی کے منی آرڈر نہیں آیا، بڑی مصیبت ہے، یہ جھٹ اس کی فیس دے دیتی۔ پتہ نہیں انہیں تنبیہ کی جاتی تھی کہ نہیں، کبھی پرنسپل کے دفتر سے منہ لٹکائے نکلتی دیکھی نہیں گئی۔ اور یہ نہیں کہ عالیہ بٹیا کوئی رئیس لکھپتی کی بیٹی تھی، یتیم تھی اور ماموں کے ایک گھر پر رہتی تھی، وظیفوں سے تعلیم گھسٹ رہی تھی، مگر دل تھا کہ معاذ اللہ، جیسا گنگا جمنا کا سنگم، کم بخت کی حماقتوں پر پیار آتا تھا۔ رزو بٹیا نے پھر کوئی سور پن کیا جو خالہ جان نے بلا بھیجا۔ عالیہ بٹیا پریشان ہو کر سوچنے لگی۔ رضیہ اتنی ہی بدذات تھی جتنی یہ بھولی تھی، نہایت خود غرض، بے حد اکلوتی اور لاڈلی، اماں ابا کی زندگی کا سہارا، دادا دادی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ننیال کی لاڈوں بگاڑی، دولت کے نشے میں غرق، اور لڑکیاں تو ان سے سیدھی طرح بات کرنا بھی اپنی حد تک سمجھتی تھیں،
مگر عالیہ بٹیا تو ان پر بھی حسب عادت ٹوٹ پڑی. لوگوں نے بہت سمجھایا بجھایا, خوش آمدی اور چاپلوس کہا. خود رضیہ نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی موٹر میں لفٹ لینے کے لیے مکھن چپڑ رہی ہیں, مگر وہ بھلا ماننے والی تھی. کلیجہ نکال کر تھما دیا اور بالکل بے غرض. مجال ہے جو موٹر میں لفٹ لے جائیں, وہی اپنے رکشے میں کھچڑ کھچڑ کرتی آتی جاتی. نہیں بنو, کلورا غریب کیا کہے گا. کلورا آپ کا چہیتا رکشے والا تھا جس کے ہر سال وہ راکھی باندھ کر 1 روپیہ نیک پا کر جامے سے باہر ہو جایا کرتی تھی. کلوا کچھ اور پیاروں سے کم لاڈلا نہیں تھا. ہاں, فیضو درزی کی اور بات تھی. سارے بورڈنگ سے سلائی مانگ مانگ کر اسے دلواتی تھی. اس کی ایسی پبلسٹی کرتی تھی کہ سب سمجھتے تھے اس پر لٹو ہے. بوڑھا ہے تو کیا ہوا, یہ بھی سڑن ہے. مگر وہ لٹو کس پر نہیں تھی. ان کی بوکھلاہٹوں پر غصہ آتا تھا, مگر انہیں اس غصے پر پیار آتا تھا. لشم پشتم خالہ جان کے ہاں پہنچی. صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. رزو بٹیا کی ناک لال پکوڑا ہو رہی تھی. خالہ جان ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی. اللہ, تمہارا کہا تو بہت مانت ہے رزو, تم ہی کا سمجھاؤ. اب خالہ جان نے منہ بسور کر کہا تو عالیہ بٹیا ہل گئی. اوے نادروا کے پیچھے ہلکان ہوئے رہی ہیں. ہم کہہ دیا ہے کہ بٹیا ہمری لاس پہ سے بارات چاہیے, ہم تم کا بھنگی کا دے دیے بھلا. اے ہے خالہ جان, نادر میں ایسی کون سی برائی ہے. زندگی میں پہلی بار انہوں نے کسی کی عرض داشت میں عیب نکالا, اور نہ التن انہیں خالہ جان اور نادر دونوں کی حمایت میں چکر گھنی ہو جانا چاہیے تھا. ان کا کلیجہ تو ہر کسی کے لیے پھٹنے لگتا تھا. اے بٹیا, او نکما, دوئی کوڑی کا جلا, او کی اتنی ہمت کہ ہمری بٹیا کا بہکا کے جائیداد پہ دانت نکوسے. یہاں عالیہ بٹیا قائل ہو گئی. واقعی رزو بٹیا کی جائیداد پر دانت نکوسنے کا نادر میاں کا کوئی حق نہیں تھا, مگر اب کیا کیا جائے. رزو بٹیا ایک دم دل کے ہاتھوں بے بس ہو چکی ہیں. دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. نادر کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. اے ہے بھائی, اللہ نہ کرے. عالیہ نے انہیں کلیجے سے لگا کر کہا. نہیں سچ اللہ, اب ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ ہمیں تھوڑی سی سنکھیا لا دو. حسب عادت عالیہ بٹیا کہنے والی تھی, ابھی لو, یہ کون سی بڑی بات ہے. مگر پھر خودکشی کا خیال آیا تو لرز اٹھی. کہنے لگی, تمہارے دشمن کھائیں سنکھیا, میں سمجھاتی ہوں خالہ جان کو. مگر جب خالہ جان نے بھی ان سے سنکھیاں لانے کی فرمائش کی تو عالیہ بٹیا کے کلیجے پر آرے چلنے لگے. وہ جو کسی کے چہرے پر میل آتے دیکھ کر لرز اٹھتی, خودکشی کی دھمکیوں سے آدمری نہ ہو جائیں تو اور کیا کریں گی. 2-3 دن تو ایسی ویران اور پراگندہ پھری کہ ہم سب سمجھے چلو عالیہ بی کی مٹی عزیز ہو گئی. انہیں ضرور کسی نہایت بھیانک آدمی سے عشق ہو گیا ہے. اے بھائی, لعنت ہے عشق پر. یہاں پر کشتیوں کے پشتے لگے, کشتوں کے پشتے لگنے والے ہو رہے ہیں اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے. مر جائے گی کم وقت رزو. وہ روحان سی ہو گئی. ارے تو شادی کر لی نادر سے, اس میں کیا ہے, وہ کوئی بچی تھوڑی ہے. تو خالہ جان مر جائیں گی. ارے ہٹو, کوئی نہیں مرتا. ارے اب تو لوگ حیضہ تعاون کے مارے نہیں مرتے, تو بیچارے عشق کی کیا بساط ہے. کہنا کیا, بس بھگوا دو سے نادر کے ساتھ. مگر جب نہایت خوشی خوشی وہ رضیہ بٹو کو بھگوانے پہنچی تو وہ پسر گئیں اور خاندان کی ناک لے دوڑی. لیکن عالیہ بٹیا کو ایک معمولی وکیل نہیں تھی. انہوں نے رزو کو چاروں شانے شت کر گرایا, ایسے کہ انہیں نادر کے ساتھ بھاگنے کے سوا اور ہر شے ناممکن نظر آنے لگی. آخر انہوں نے دبی زبان سے اقرار کیا کہ بھاگ تو وہ بے شک جائیں, مگر نے بڑا منہ پھاڑ کر عالیہ بٹیا کو عجیب ششو پن میں ڈال دیا. بٹیا بھاگیں تو جائیداد سے قطعی ہاتھ دھونے پڑیں گے. سو تو ہے, مگر نادر کے لیے تو تم ہر قربانی دینے کو تیار ہو. انہوں نے کچ بحثی شروع کر دی. یہی تو عالیہ بٹیا میں خرابی تھی کہ رات کو دن کہنا شروع کریں گی تو بس اڑیل ٹٹو کی طرح کہتی ہی چلی جائیں گی. ان کا کیا ہے, وہ ماموں کے ٹکڑوں پر پلی. انہوں نے وہ سکھ کہاں جھیلے جو بیچاری رزو بٹیا کی گھٹی میں پڑ چکے ہیں. کھردری اور میلی تو شک پر سونے والی نرم گدوں کی کمبخت عادت کو کیا جانے. سال میں 6 جوڑوں میں گزر کرنے والی کو کیا پتا کہ جب الماریاں کپڑوں سے اٹاٹ ہو جائیں تو لباس کے چناؤ میں کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اللہ بٹیا کا ایک چپل پھٹ جاتا ہے تو کہیں جا کے دوسرا پہن سکتی ہیں, مگر وہ غریب جس کے پاس 50 جوڑی جوتے ہوں وہی انتخاب کی درد سردی کو سمجھ سکتی ہے. رزو بی کی مجبوریوں پر غور کر کے عالیہ کی آنکھیں چھلک اٹھی
اور خالہ جان کو راضی کرنے پر جٹ گئی کہ وہ ہنسی خوشی بٹی کی شادی نادر سے کر کے اسے کوئی عمدہ سی نوکری دلوا دیں۔ مگر خالہ جان مردار ایک اڑیل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تم او کا سمجھاؤ، کس کو؟ او کا، نادر کا سمجھاؤ کہ بٹیا کو پھانسنے کا خیال چھوڑ دے۔ حد ہو گئی، یعنی اتنی سیدھی بات اور الو بٹیا کو نہ سوجی۔ سچ تو ہے، نادر کو کیوں نہ سمجھایا جائے؟ سمجھدار آدمی ہے، ضرور سمجھ جائے گا۔ ٹاپتی خاک چھانتی تیرے میرے وسیلے سے ملاقات کرنے پہنچی۔ خالہ جان کی حالت زار کا دردناک نقشہ کھینچا، مگر وہ ظالم نہ پسیجا۔ یہی کہا گیا، وہ جہالت کا زمانہ گیا جب والدین اولاد پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یوں نہ کہیے، عالیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔ والدین اور ظلم؟ حالانکہ انہیں والدین سے کبھی پالا نہ پڑا تھا۔ بچپن میں ہی انہیں دونوں لاوارث چھوڑ گئے تھے۔ ایک دھندلی سی یاد باقی تھی، لامتناہی پیار اور شفقت کا ایک میٹھا میٹھا سا عکس دماغ کے کسی نرم و نازک حصے میں پڑا اپنا دماغ چھوڑ گیا تھا۔ آپ کے والدین پر آپ پر سختی نہیں کرتے؟ والدین سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میرے والدین جب میں ذرا سی تھی جبھی انتقال کر گئے۔ ہاں، بس یہی ایک ظلم انہوں نے مجھ پر کیا کہ مجھے اپنی سختیوں سے محروم کر دیا۔ اوہ، مجھے بڑا افسوس ہے۔ پھر بڑے جوش و خروش سے وہ رضیہ اور خالہ جان کی وکالت کرنے لگی۔ آپ رضیہ کی بہن ہیں؟ نادر نے پوچھا۔ بہن ہی سمجھ لیجئے، سمجھ لینے کی بھی اچھی کہی۔ گویا آپ ہیں نہیں تو پھر آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میری کلاس میٹ ہے، بہن سے بھی بڑھ کر، اور ان کی اماں خالہ سے بھی بڑھ کر، ہے نا؟ جی جی۔ آپ کی کوئی سگی خالہ ہیں؟ جی نہیں، مگر ہوتی تو، او سمجھا، تو آپ کوشش کریں گے کہ رضیہ کو بھلا دوں میں؟ جی۔ ان کی احمق والدہ کی خوشنودی کے لیے؟ جی ہاں۔ دوسرے، رضیہ ابھی کم سن ہے، اپنا برا بھلا نہیں جانتی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ نادر نے کٹی آواز میں پوچھا۔ جی۔ الو بٹیا بوکھلا گئی۔ کم بخت کی کیسی گہری گہری آنکھیں تھیں، جیسے دو کنویں کہ آدمی ڈوبتا ہی چلا جائے۔ ہائے بیچاری رضو، خالہ جان نے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ الو بٹیا جلدی میں کہہ گئی، جی ہاں۔ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ جی، مگر میری عمر سے اور رضیہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ وہ بڑی مستعدی سے بولی۔ یوں ہی میں نے پوچھا۔ رضیہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ بہت چھوٹی ہے؟ ہاں، یقیناً ہوگی، عالیہ نے بڑے وقار سے کہا۔ یہی کوئی 2-1.5 سال؟ قطعی۔ اچھا، ایک بات بتائیے، یہ آپ کی خالہ جان وہی نا، وہ آپ کی کفیل ہیں؟ نہیں، مجھے تو اسکالرشپ ملتا ہے۔ وہ آپ غلط سمجھے، ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے ماموں میاں کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ بھی آپ کی کسی کلاس فیلو کے باپ ہیں؟ نہیں، وہ تو میرے سگے ماموں ہیں۔ تو پھر آپ جو رضیہ کو میرے چنگل سے چھڑانا چاہ رہی ہیں، اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ نادر نے بدتمیزی سے پوچھا۔ وہ میری بڑی پیاری دوست ہے۔ اب عالیہ بٹیا اس قسم کے تحقیر آمیز جملوں کی تو عادی تھی، ان کے ماتھوں پر شکن بھی نہ پڑی۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ میں اتنا خطرناک آدمی ہوں کہ رضیہ کو میرے چنگل سے چھڑانا ثواب کا کام ہے؟ اب نادر کا چہرہ تو تمتما اٹھا۔ جی نہیں، یہ بات تو نہیں، میں خطرناک نہیں، توبہ کیجئے، آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں۔ مگر؟ جی شکریہ۔ ہاں، مگر یہ کہ آپ نکمے۔ اوہ سوری، کہیے، تکلف کی کیا بات ہے؟ اب نادر نے دانت پیس کر کہا۔ نہ کمائیں نہ دھمائیں، رضیہ کی جائیداد پر انہوں نے ہکلا کر سر جھکا لیا۔ کسی کو بھی سخت سست کہنے کی تو انہیں عادت ہی نہ تھی۔ نادر کا یہاں پارا چڑھ گیا۔ اس نے الو بٹیا کو کھڑی کھڑی سنا دی کہ وہ خود چونکہ اوروں کی خیرات پر پلی ہیں، اس لیے انہیں سوا روپے کے کچھ اور تو نظر ہی نہیں آتا، اپنی طرح دوسروں کو بھی سمجھتی ہیں۔ الو بٹیا نے بالکل برا نہیں مانا، واقعی وہ وظیفوں کے بلبوتے پر زندہ تھی، اور وظیفے بھی ایک طرح کی خیرات ہی ہوتے ہیں۔ تو میرا اور رضیہ کا کوئی جوڑ نہیں؟ جی نہیں، وہ نازوں کی پالی، عیش و عشرت کی عادی ہے۔ بڑی ڈھٹائی سے الو بٹیا ڈٹی ہی رہی۔ اچھا، میرا اور آپ کا تو جوڑ ہے نا؟ اب نادر تو کمینے پن پر اتر آیا، مگر بٹیا کچھ نہ سمجھی، جھٹ بولی۔ جی ہاں، کیونکہ میں آپ کے بقول خیرات پر پلی ہوں، میرے لیے تو ماموں جان کہتے ہیں بس کوئی شریف آدمی۔ ایک دم الو بٹیا چپ ہو گئی، کیونکہ نادر نہایت بدذاتی سے مسکرا رہا تھا۔ ہائے، یہ کیا کہہ گئی؟ میں شریف آدمی ہوں؟
اس کی آنکھیں ترچھی کر کے پوچھا۔ جی۔ الو بٹیا بری طرح بوکھلا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ پکا لوفر ہے، رضیہ کی جان چھوٹی تو اب میرے پیچھے لگ لیا۔ انہوں نے ایک دم لائبریری میں دکھڑا رونا شروع کیا۔ رضیہ کی جدائی میں نادر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں دھمکی دی کہ تم نے میری کٹی کروائی ہے، اب تم ہی سنبھالو، نہیں تو میں چلا گومتی۔ گومتی ایک دریا کا نام ہے۔ رضو بٹیا منیر میاں کے پکچر پوسٹ کارڈ دیکھ دیکھ کر نادر کو بھول چلی تھی، اور اب نادر الو بٹیا کا جانی دشمن ہو رہا ہے۔ ان کے گھر پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ ماموں جان ممانی جان بجائے ڈانٹنے کے اور اس کی خاطر کرتے ہیں۔ الو نے بہت چاہا کہ اسے نادر بھائی جان کہے، مگر اس نے واضح کر دیا کہ اگر لفظ بھائی نہ استعمال کریں تو زیادہ موزوں رہے گا۔ ویسے یہ قاضی لوگ تو سب بھائی بھائی کی دو لفظوں میں ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، اور منیر میاں ہیں کہ آنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر یہ کچھ چین چپڑ کرتی ہیں تو نادر دھمکاتا ہے کہ پھر رضو کو ورگلانے لگے گا۔ خیر سے بٹیا کا نکاح ہو جائے تو پھر مردود کو دھتا بتا دیتی، مگر وہ تو انتقام لینے پر تلا ہوا ہے، اور الو بٹیا کی مٹی پلیت کر کے رہے گا، کیونکہ اس نے ماموں میاں کو پیغام بھی دے دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا لڑکی سے پوچھ کر جواب دیں گے، تو نادر بولا، میں نے ان کا اندیا لے لیا ہے، اندیے کا بچہ۔ الو بٹیا دھاروں دھار روتی رہی اور نادر کی جان کو کوستی تھی۔ بھائی یہ اچھی مصیبت ہے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کوستے۔ یوں ایک یتیم لڑکی کی زندگی کے در پہ ہونا کہاں کی انسانیت ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، رضیہ بی نے پتہ کاٹ دیا تو وہ اس بیچاری کا دشمن ہو گیا۔ 2 دن الو بٹیا غائب رہیں، پھر جو کالج آئیں تو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ پٹی ہوئی صورت، جیسے مہینوں کی بیمار، جھکی جھکی روئی ہوئی آنکھیں، سر پر دوپٹہ زور سے منڈے۔ لڑکیوں نے عیادت کی غرض سے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دوپٹہ سرکا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مانگ کوسو قزا بنی ہوئی جگمگا رہی تھی، مٹھیاں کھولیں تو ارمانوں کا خون ہینا کا رنگ باندھ رہا تھا۔ اف! اور الو بٹیا ایک ایک کے گلے لگ کر سسک رہی تھی۔ صبر کرو الو پیاری، سب نے تسلی دی۔ کیسے صبر کروں میری بہن، اس نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کا نہ رکھا۔ ہائے خالہ جان میرے جنم میں تھوک رہی ہیں، اس شخص کی مکاری دیکھو۔ ماموں میاں تک کو نہ بتایا کہ مڈل ایسٹ میں کوئی 1,500 کی نوکری لگ گئی ہے۔ منیر میاں نے اٹلی میں کسی فرنگن سے شادی کر ڈالی ادھر۔ اب خالہ جان کوس رہی ہیں کہ میں نے ان کی رزو کے منگیتر کو ورگلا کر خود پھانس لیا۔ الو بٹیا ہچکیاں لے لے کر روتی رہی، اور امتحان کے بعد ان کا جانی دشمن انہیں لے کر مڈل ایسٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا بھی اختتام ہوتا ہے اور ہماری ملاقات کا بھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا پلیز ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اچھی لگے یا بری لگے یا کچھ اور آپ سننا چاہیں تو وہ بھی پلیز ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور جو ہے آپ کی تجویز کردہ تحریر کو ضرور لے کر بہت جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔